سوئی گیس جیسا میگا پروجیکٹ لانے پہ میں ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ یہ بہت میگا پروجیکٹ تو الیکشن سے پہلے میں نے وعدہ کیا اپنی بستی کھوکھر کی عوام سے کہ آپ اگر نوانی سید اکبر خان نوانی کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو جتواتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی ان کی محرومیاں وہ ہم ختم ہے کہ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار ہوں اور میری ساری جو وفائیں ہیں، لائلٹی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ سید اکبر خان نوانی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ بات کلیئر کر رہے ہیں اپنے سپورٹر کو کہ اگر سید اکبر خان نوانی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑیں گے تو سپورٹ کروں گا، وگرنہ نہیں۔ جی انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم، پروگرام سی فار چینج کے ساتھ میں حسین خان محمد احتشام۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ضلع بھکر کو تحریک انصاف کا گڑھ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب کے نائب صدر ملک شہاب کھوکھر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ سے بھکر کی محرومیاں برداشت نہیں ہوئیں یا آپ کا ذاتی شوق تھا کہ میں نے سیاست میں جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میرا دریا خان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اپنی آواز دریا خان کی عوام تک پہنچا سکوں۔ اب چلتے ہیں آپ کی سوال کی طرف۔ جی سر۔ تو یہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی محرومی ہے ہمارے علاقے میں، جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی خود بتا دیا کہ بہت محرومی ہے ہمارے دریا خان میں۔ بہت پسماندہ تحصیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل دریا خان جو ہے پورے ضلع بکھر کی پسماندہ تحصیل میں سے ایک تحصیل ہے اور موروثی سیاست دریا خان میں بہت زیادہ ہے، تو کسی نہ کسی تو آگے آنا ہی تھا۔ تو مجھے شوق بھی تھا، تو کوشش یہی کی کہ میں نے عوام کی بھلائی سوچوں اور اس کو عبادت سمجھ کے میں سیاست میں آیا۔ اچھا، شوق بھی تھا اور محرومیاں بھی ایک بڑی وجہ ہے سیاست میں آنے کی۔ اچھا، بطور نائب صدر انصاف یوتھ ونگ آپ نے خاص طور پر ضلع بھکر کو تحریک انصاف کا گڑھ بنانے کے لیے کیا 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 ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کرنے کا پلان ہے آگے؟ اگر آپ دیکھیں جو ضلع بکھر ہے تحریک انصاف کا سب سے کمزور ڈسٹرکٹ تھا۔ جی بالکل۔ تو مجھے جب نائب صدر بنایا گیا انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب کا، تو مجھے یہی مشن ملا کہ ہم نے تحریک انصاف کو مضبوط کرنا ہے بکھر کے اندر۔ جی۔ نوجوانوں میں بالخصوص نوجوانوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے بکھر میں۔ اچھا۔ تو میں نے یہی مشن لے کے میں چلا۔ نائب صدر جب میں بنا تو میں نے ایک نظریاتی لوگوں کو سامنے لایا، جو میں نے صدر بنایا، جنرل سیکرٹری بنایا، بلکہ پوری ٹیم تحصیل ضلع بکھر کی پوری ٹیم الحمدللہ سارے نظریاتی لوگ تھے اور پرانے پی ٹی آئی کے ورکر تھے جو مایوس ہوئے تھے کیونکہ ان کو کوئی کسی نے عہدے نہیں دیے تھے، گائیڈ لائن ان کو صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہی۔ جی جی بالکل۔ اچھا، تو اس وقت جو ہے وہ ضلع بھکر میں 4 MPAs ہیں، 2 MNAs ہیں، تحریک انصاف سے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کس کی کارکردگی سے متاثر ہیں؟ آج پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں نام بتائیں کہ کون سا وہ بندہ ہے جو کہ اس وقت بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جیسا پروجیکٹ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب دریا خان میں لائے ہیں سوئی گیس کا، آپ دیکھیں پہلی دفعہ کسی نمائندے نے ایک دیہاتوں کا سوچا ہے۔ جتنے بھی اس پروجیکٹ میں دیہات آ رہے ہیں وہ سارے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ بنیادی سہولیات تک نہیں ہیں، تو سوئی گیس جیسا میگا پروجیکٹ لانے پہ میں ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ یہ بہت میگا پروجیکٹ ہے اس علاقے کے لیے۔ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی سیاست کو۔ اچھا، ویسے نوانی خاندان سے بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خاندانی ہیں، خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور پرانے ہیں، تو ان کی کارکردگی سے کے حوالے سے کچھ آپ دیکھیں بستی کھوکھر جو میرا اپنا علاقہ ہے جی، اس میں سڑک تک نہیں تھی، بڑی محرومیاں تھی بستی کھوکھر میں۔ جی۔ تو الیکشن سے پہلے میں نے وعدہ کیا اپنی بستی کھوکھر کی عوام سے کہ آپ اگر نوانی سید اکبر خان نوانی کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو جتواتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی ان کی محرومیاں وہ ہم ختم کریں گے۔ تو الحمدللہ اس میں یہ ہوا کہ سید اکبر خان نوانی صاحب نے ہمیں سڑک کا پروجیکٹ دیا، انہوں نے ہمیں سڑک بنا کے دی۔ اس کے علاوہ اب جو ہماری اندر بستی کھوکھر کے اندر سڑکیں ہیں جو نالیاں وغیرہ ہیں وہ انہوں نے ہمیں اچھی کر کے دی۔ اب وہ اندر سڑکیں بھی بنا کے دے رہے ہیں ہمیں، اس کا بھی ان قریب ٹینڈر ہو گیا ہے اور وہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی کام وعدوں کی تکمیل کی ہے سید اکبر خان؟ جی جی بالکل۔ آپ سے کیا گیا۔ اچھا، نوانی خاندان سے آپ کا تعلقات بہت پرانے ہیں،
سعید اکبر خان نوانی اگر آنے والا جو الیکشن ہے وہ ایک آزاد حیثیت سے لڑتے ہیں اور ان کے اس حلقے میں جو ہے ایک ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف کا امیدوار بھی ہوتا ہے، پھر آپ کی سپورٹ کس طرف ہوگی؟ سعید اکبر خان نوانی یا پھر وہ ٹکٹ ہولڈر پرسن جو ہوگا؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. تو میرا بھائی ایسا ہے کہ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار ہوں اور میری ساری جو وفائیں ہیں، لائلٹی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. اچھا، یہ ایک پہلے بھی میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہوگا PP 90 میں اور NA 97 میں تو میں ان کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. چاہے ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. سعید اکبر خان نوانی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں تو ہوپ فلی شاید وہی PTI سے الیکشن لڑیں. بہرحال جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا تو میں ان کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. آپ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں اپنے سپورٹر پہ کہ اگر سعید اکبر خان نوانی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑیں گے تو سپورٹ کروں گا، وگرنہ نہیں. جی انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بکھر کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ابھی تو جو مجھے مشن ملا، میں جیسے پہلے عرض کی کہ میرا مشن تھا کہ نوجوانوں کو مضبوط کرنا ہے. ابھی تک نہ میں نے کوئی الیکشن لڑا ہے، نہ ابھی تک مجھے کسی نے کوئی ووٹ دیا ہے، نہ میں نے الیکشن لڑا ہے. تو ابھی جو مجھے مشن ملا کہ یوتھ کو مضبوط کرنا ہے، ابھی تو میں یوتھ کو مضبوط کرنے پہ لگا ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے گزشتہ دنوں میں وفاقی وزیر صاحب دریا خان آ رہے تھے تو میں نے یہی کوشش کی، ان سے جا کے ملا کہ آپ آئیں اور نوجوانوں کو اہمیت دیں، نوجوانوں کو الگ سے وقت دیں. تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کی بڑی مہربانی ہے. وہ آئے، انہوں نے یوتھ کو ٹائم دیا. دیکھیں یہی نوجوان ہیں جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، اور آج یہی نوجوان اگر اہمیت حاصل نہیں کر پاتے تو اس میں ہماری غلطیاں ہیں. تو میں اسی کوشش پہ لگا ہوں. انشاءاللہ ان قریب 1-2 منسٹر اور بھی آئیں گے نوجوانوں کے پاس، تاکہ نوجوان مضبوط ہوں، ان کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے کہ ہم بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں. اچھا، الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الیکشن لڑیں گے جو اگلے آنے والا ہے 2023 کا؟ یہ فیصلہ میری دریا خان کی عوام نے اور دریا خان کے نوجوانوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دریا خان کا نمائندہ ہونا چاہیے، وہ دریا خان کی بہتری چاہتے ہیں. یہ فیصلہ دریا خان کی عوام نے کرنا ہے. اچھا جی، چلیں اگلا جو کویسچن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اور جو دل میں بات ہوگی وہ مجھے آپ جواب میں بتائیں گے. کہ عمران خان نے حلف لینے کے 1 ہفتے بعد ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب سے خطاب کے دوران وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کیے گئے وعدے عوام میں ڈلیور نہ کیے تو ہمارا حال ANP سے بھی برا ہوگا. جس کنڈیشن میں، جس پوزیشن میں اس وقت ملک کھڑا ہے، اگر باقی کے 2-2.5 سال بھی ملک اسی سمت میں آگے جاتا ہے تو کیا تحریک انصاف کا حال ANP سے بھی برا ہوگا یا نہیں؟ یہ جواب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے دیں گے اور جو دل میں بات ہو وہی کیجئے گا. دیکھیں یہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے کہ ملک میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں واحد لیڈر عمران خان ہے جس نے غریب عوام کا سوچا ہے. آپ دیکھیں بہمت بازرگ پروگرام ابھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ آپ احساس پروگرام دیکھ لیں، صحت انصاف کارڈ دیکھ لیں. یہ پہلی دفعہ کسی لیڈر نے غریب طبقے کا سوچا ہے، جن کے پاس نہ اپنی چھت ہے ان کے لیے انہوں نے شیلٹر ہومز بنائے. آپ دیکھیں میں پچھلے ویک اسلام آباد گزر رہا تھا تو ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے روڈ کے کنارے پہ. تو میں نے ان سے کہا جی آئیں جی میں آپ کو کہیں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی، عمران خان صاحب نے ہمارے لیے شیلٹر بنا دیا، ہمیں کھانا بھی ادھر ملتا ہے، ہمیں ادھر رہائش بھی ملتی ہے. تو یہ دیکھیں ایسے پروجیکٹ پہلے کسی نمائندے نے نہیں لائے، کسی لیڈر نے نہیں لائے، یہ واحد عمران خان ہے. اور رہی بات کیوں ہے پھر اتنی، دیکھیں نا کہ چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر غریب شہری کو خریدنی پڑتی ہیں، وہ کیوں اتنی زیادہ مہنگی ہیں؟ گھی ہو گیا، اب دوبارہ سے چینی کے ریٹس اتنے ہائی جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں یہ مہنگائی کا جو عنصر ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ ہمیں بحیثیت قوم بھی ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جب رمضان آتا ہے ہم ہی لوگ سٹاک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ اگر یورپ جائیں تو ایک الگ وہ سیکشن بنا دیتے ہیں بڑے بڑے سٹورز میں جہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم کیا کرتے ہیں، سٹاک لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 70 سال سے مافیا اس ملک پہ انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، تو اس کو ختم کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا. ویسے اگر دیکھا جائے تو موجودہ حکومت میں جو ہے نا مافیا بھی ان کے اپنے ہی سامنے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے.
اس بارے میں دیکھیں جو بھی اس طرح کی کمیٹیز بنی, چاہے وہ شوگر سکینڈل تھا, اس طرح جتنی بھی بنی, تو اس میں جو بھی کردار تھے وہ خان صاحب نے ان کو سامنے لایا, ہماری گورنمنٹ نے سامنے لایا, کسی کو دفاع نہیں کیا, کارروائی نہیں ہوئی, سامنے تو آئے ہیں وہ کیسز اب کورٹ میں ہیں. ہمارا کام تھا تحقیق کرنا اور ان کا منظر عام پہ لانا, اب اگلا کام کورٹ کا ہے. وزیر میرا ہوگا میں اسے نکال دوں گا کابینہ سے. ایسے ہی ہوا ہے. دیکھیں بابر امان پہ الزام لگا, انہوں نے ریزائن کیا جب تک وہ کلیئر نہ ہو چکے. اس طرح اعظم سواتی پہ الزام لگا, انہوں نے اپنا پہلے کلیئر کروایا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وزارت سنبھالی. تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کسی گورنمنٹ نے کہ جو وزیر استعفیٰ دے دیتے ہیں, جب انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوبارہ وہ اپنا منصب سنبھال لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جس چیز کو بھی سستا کرنے کی بات کرتی ہے, جس اشیاء کی سستا کرنے کی بات کرتی ہے, یا تو وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے یا پھر کچھ دن سستا ہونے کے بعد دوبارہ مہنگی ہو جاتی ہے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس ملک پہ 70 سال سے مافیا کا قبضہ ہے, تو وہ اس مافیا کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا وقت لگنا ہے. میں اس لیے آپ سے کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنا بھلا خود نہیں سوچتی. تو یہ اس میں میرے بھائی ہماری عوام کو بھی اسٹیپ لینا ہوگا. خان صاحب اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب کے ساتھ عوام پورا ساتھ نہیں دیتی. اچھا, میرا دریا خان کی اسکرین سے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جو دیکھنے والے ہیں, جو آپ کے سپورٹر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنے دریا خان کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنا دریا خان کی بھلائی سوچیں, اپنے دریا خان کی بہتری کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. محنت اور لگن سے, آپ چاہے کس فیلڈ میں بھی ہیں, محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کریں. اور میرے بھائی کامیابی کسی عہدے یا کسی منزل کا نام نہیں ہے, کامیابی ایک سفر کا نام ہے جو محنت اور لگن سے طے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے. اسی کے ساتھ صدقہ محمد احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.